اور خصوصاً ایک بات یاد رکھیے، جہاں ادب نظر آئے اس جماعت کو اپنانا، جہاں بے ادبی نظر آئے اس سے بچنا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بڑے ہمارے ادب کے محتاج ہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں ہم ادب کریں گے تو آنے والی زندگی ہماری نجات والی ہے، ہم سے لغزش ہو جائے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں ان کے لیے نہیں کہتا ہوں، اپنی ذاتوں کے لیے کہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت، بڑے تمام بزرگان دین نے فرمایا، سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے اہل سنت و جماعت کی شان بتاتے ہوئے، ان کے عقیدے کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، ان میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرب بندے تو دور کی بات ہے، کوئی عمر میں بھی بڑا ہے ان کا بھی ادب کرتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ بات اہل سنت و جماعت کے خصوصیات میں سے، کسی کے یہ بے ادب نہیں ہے۔ کوئی عمر میں بڑا مل جائے ان کا بھی ادب ان کے پاس آپ دیکھیں گے، ولی ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، سالک ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، مجذوب ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، غوث ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، محدث ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، مفسر ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، مجتہد ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، شہید ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ رسول ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، انبیاء کرام ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، رسول اعظام ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ بتاؤ اہل سنت میں کسی ایک کی بھی بے ادبی دیکھتے ہو؟ جب یہ ادب والے ہیں تو جو ادب والا ہے وہ کامیاب ہے، سن لو۔ جہاں بے ادبی ہے بچو، آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھنا یہ بڑے اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ہماری ادب کے وہ محتاج نہیں ہیں، ان کو اللہ نے بلندیاں دیا ہے، ہم ان کے ادب کے محتاج ہیں۔ ادب کرو گے تو ہم بلندیاں پالیں گے، بے ادبی کریں تو ہماری آنے والی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بڑے ہمارے محتاج ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کا ادب کرو گے تم سر بلند ہوں گے۔ دنیا کی عزت الگ ہے، آخرت کی عزت الگ ہے۔ دنیا میں آدمی بے ادبی کر کے بھی عزت پا سکتا ہے۔ نبی کے گستاخ، نبی کی بے ادبی کرو، پورے گستاخ اس کا ادب کریں گے، اس سے اونچا مقام نہیں ملتا۔ صحابہ کے بے ادب، صحابہ کی بے ادبی کرو، پورے صحابہ کے بے ادب ادب کریں گے، اس سے اونچا مقام نہیں ملتا۔ کوئی اہل بیت کے بے ادب ہیں، ان کے اہل بیت کے جتنے بے ادب ہیں سب ان کا ادب کریں گے، اس سے اونچا مقام نہیں ملتا۔ غوث پاک کے کوئی بے ادب ہیں، ان کے سارے بے ادب ادب کریں گے، اس سے اونچا مقام نہیں ملتا۔ اولیاء اللہ کے کوئی بے ادب ہیں، ان کے سارے ولیوں کے بے ادب اکرام کریں گے، اس سے اونچا مقام نہیں ملتا، بلکہ اونچا مقام اس سے ملتا ہے کل ولیوں کا ادب کرو، اللہ کے پاس عزت ملے گی۔ یہ اونچا مقام ہے، یہ بلند مقام ہے، یہ بلند درجہ ہے۔ یاد رکھو، اگر اس بات پر ثابت قدم رہو گے، اگر اس بات پر ثابت قدم رہو گے، آنے والی زندگیوں میں بہاریں دیکھو گے، اس بات کو چھوڑ دو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ میری بات یاد رکھنا، اہل سنت و جماعت کا یہی درس ہے، ادب کو ہاتھوں سے جانے مت دو۔ یہ اہل سنت سے گالی گلوج آپ نہیں سنیں گے، تعلیم سنیں گے، ادب کا اکرام کی درس سنیں گے۔ دوسرے لوگ گالی دے لینے دو ہم کو، جو چاہے، ہمارے بڑوں کو نہیں بخشا ہے، ہم کو کیا چھوڑیں گے، جو گالی دینا ہے دو۔ اس کا انجام آنے والی زندگی میں دیکھو گے، یہ دنیا پانی کے بڑبڑے کی طرح ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کی مصیبت آتی ہے تو بھی وہ ختم ہو جائے گی، یہاں راحت آتی ہے تو بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی میں مصیبت آئی تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، اور وہاں راحت اللہ دے گا تو کوئی راحت سے محروم کرنے والا نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے ہماری بات کو، ہم بڑے درد بھرے انداز سے اہل سنت و جماعت کے ذمہ دارانہ اسٹیج سے آپ کو ادب کا درس اس لیے دے رہے ہیں۔ سردار اولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار اولیاء بنائے گئے، اور آپ نے اپنی سرداری کا اعلان کیا۔ یہ صرف اس لیے کیا تاکہ سارے لوگ ادب کرنے والے ہو جائیں، اس لیے کیا، ورنہ آپ کو اپنی بڑائی بتانے سے کوئی غرض نہیں تھی، آپ کو اپنی بڑائی بتانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کوئی دنیاوی مزاج نہیں رکھتے تھے، یہ کوئی دنیاوی نفسانی خواہشات نہیں رکھتے تھے کہ اپنی عظمت بتا کر کسی کو اپنا غلام بنایا جائے، بلکہ یہ آپ نے اس لیے بتایا، عظمت اللہ کا حکم تھا، اے عبد القادر جیلانی میں نے تم کو جو اونچا مقام دیا ہے تم بیان کر دو۔ اس حکم کی بنیاد پر آپ نے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اللہ کا کیوں حکم ملا؟ اس لیے حکم ملا، اس لیے حکم ملا تاکہ لوگ ان کا ادب کر کے اپنے آنے والی زندگی کو سنوار لیں، آنے والی زندگی کو بچا لیں۔ ان کو نہ دنیا کی
تعظیم سے کوئی غرض تھی، نہ کسی کی چاہت سے غرض تھی، صرف یہ قوم کو، امت مصطفیٰ کو نجات کی منزل تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بات کو تو سنیے، یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، نہ دنیا سے غرض ہے، نہ دنیا کی کسی شہرت ہو، نہ کسی چاہت کے محتاج ہیں آپ، صرف آپ چاہتے ہیں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائے، اس کے سوا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے قلب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی ہستیاں بلندیوں پہ پہنچائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ 22